السلام علیکم معزز سامعین، ہماری پہلی ویڈیو جو کہ حضرت امام مہدی تیسری جنگ عظیم اور دجال سے متعلق تھی کو پسند کرنے کا بے شکریہ۔ تو آئیں اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ابتدا سے آخر تک کل 5 جنگیں عظیم ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم، اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا سعی کرنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لہٰذا جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں پناہ لے لے۔ چلنے والے سے کھڑے رہنے والا اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھ جانے والا، اس سے مراد اس فتنہ میں کم کوشش کرنا اور کم مبتلا ہونا ہے۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اس میں ملوث ہوگا۔ یہ فتنہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے جو شخص اس نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی خود کو سود میں ڈبوتا جائے گا، اور جو کم کوشش کرے گا وہ کم ملوث ہوگا۔ اس طرح چلنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس بکریاں ہوں اور وہ بکریاں لے کر پہاڑوں یا بیابانوں میں نکل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت ان میں اپنے دین پر ڈٹ جانے والا اس شخص کے مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر اٹھے گا، اپنا دین و مذہب دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فتنے دلوں میں یلغار کرتے ہیں، سو جو دل اس فتنے کو برا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ فتنے میں مبتلا ہوا یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حرام سمجھتا تھا اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے، وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا، یا کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے، وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتلا دی کہ اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر غور کرے تو اپنی اصلاح کے لیے یہ بہت عمدہ نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگامیاں فرمایا اپنے گھوڑے کی نکیل پکڑے، اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہو، وہ اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہو اور وہ اس کو ڈراتے ہوں، یا وہ شخص جو اپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہو جائے، اس پر جو اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہے اس کو ادا کرتا ہو۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو شیخین کی شرط پر
صحیح کہا ہے اور امام زیبی نے اسے اتفاق کیا ہے۔ حضرت مالک یہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو کھول کر بیان کیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس فتنہ کے زمانے میں سب سے بہتر کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر شخص وہ ہوگا جو اپنے مویشیوں میں رہے اور ان کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں مشغول رہے، اور وہ شخص سب سے بہتر ہوگا جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہو، یعنی ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہو اور دشمنان دین کو خوف زدہ کرتا ہو اور دشمن اس کو ڈراتے ہوں۔ ایسے وقت میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو جہاد میں مصروف ہوں گے، وہ دشمن کو خوف زدہ کرتے ہوں گے اور دشمن ان کو ڈراتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے جہاد کی بھی تشریح فرما دی کہ یہاں جہاد سے کیا مراد ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ بہترین ہوں گے جو فتنوں کے وقت اپنے مال مویشیوں کو پہاڑوں اور بیابانوں میں لے کر چلے جائیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ان جگہوں سے دور چلا جائے جہاں دجالی تہذیب کا غلبہ ہو۔ مذکورہ حدیث اور دیگر کئی احادیث میں یہ ذکر ہے کہ دجال کے فتنے سے دو قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے، کہ پہلی قسم مجاہدین جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے مال مویشی لے کر پہاڑوں اور بیابانوں میں چلے جائیں گے اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ دوسری قسم کے لوگ صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اور فتنوں کے دور میں ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دینا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جبکہ مجاہدین صرف اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ ساری امت کے ایمان کو بچانے کی خاطر اور دجال کے فتنے کا زور توڑنے کی خاطر دجال اور اس کے ایجنٹوں سے قتال کر رہے ہوں گے۔ اپنا گھر، وطن، ماں باپ، بیوی، بچے اور مال و دولت غرض سب کچھ امت کا ایمان بچانے کے لیے قربان کر رہے ہوں گے، اس لیے زیادہ فضیلت مجاہدین کی ہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی، اور عن قریب اسلام دوبارہ اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گا جیسا کہ ابتدا میں ہوا تھا، یعنی اسلام سمٹ کر دو مجروں کے درمیان چلا جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹتا ہے۔ حدیث میں لفظ غریب کا ترجمہ اجنبی اور غیر مانوس سے کیا گیا ہے۔ جس طرح ابتدائی اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی اور غیر مانوس سمجھتے تھے، اسی طرح آج بھی اکثر مسلمان اسلام کے بہت سارے احکامات کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں، اور ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے گویا وہ ان کو جانتے ہی نہیں کہ ان احکامات سے بھی ہمارا وہی تعلق ہے جو نماز، روزہ وغیرہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو اس کا دور ہی نہیں رہا، حالانکہ شریعت کا زیادہ بڑا حصہ انہی احکامات پر مشتمل ہے۔ اس لیے آج یہی کہا جائے گا کہ اسلام 1,40,00,000,000 کے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ ان لوگوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے کہ جو ان جگہوں سے بھاگ جائیں گے جہاں اسلام اجنبی ہو گیا ہو، اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اسلام اجنبی نہ بنا ہو، بلکہ وہاں کے لوگ آج بھی اسلام کو اسی طرح پہچانتے ہوں جیسا کہ ان کو پہچاننے کا حق ہے، اور آج بھی ان کی زندگی کا مقصد وہی ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ وہ نماز، روزے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر احکامات کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہوں، اور اس میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوں۔ اس عہد پر اپنی جانیں کٹانے کا عزم رکھتے ہوں کہ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی لہو بہا کر اسلام کو اجنبیت کی حالت سے نکالا، ہم بھی اس کو اجنبیت کی حالت سے نکال کر اس حالت میں لے آئیں گے جہاں وہ اجنبی نہیں رہے گا۔ اسلام کو ایسے حالات سے سابقہ پڑ جائے گا جو اس سے کوئی مطابقت نہ رکھتے ہوں، تو اسلام اس صورت میں غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اس کو نہیں جانتے ہوں، تو وہ آنے والا ان کے درمیان غریب یا اجنبی ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہت سے حضرات اس حدیث کو اپنی سستی اور بزدلی کے لیے آڑ بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کی تیاری کرو، تو کہتے ہیں کہ اسلام تو ہر دور میں کمزور ہے، اور اس حدیث کی دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ حدیث کے لفظ غریب کو اردو کے غریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو درست نہیں۔ حضرت ابو عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام
کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور ایک بار پھر اسلام اسی اجنبی حالت میں چلا جائے گا۔ سو مبارکباد ہے غربا کو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ غربا کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کے فساد میں مبتلا ہونے کے بعد ان کی اصلاح کریں گے۔ اس حدیث شریف کو ان لوگوں کو آپ نے مبارکباد دی ہے جو دنیا میں فساد عام ہو جانے کے وقت لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور لوگوں میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر سب سے بڑی صفت حاکمیت میں انسانوں کو شریک بنا لیں۔ لہٰذا شریعت کی نظر میں اللہ کی حاکمیت اور قانون کی جانب بلانا سب سے بڑی اصلاح کہلائے گی، جس کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس پر قرآن کی آیت کنتم خیر امہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر گواہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ غربا ہوں گے۔ پوچھا گیا غربا کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے دور بھاگ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور دور دراز بارانی علاقوں میں دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ جائے۔ اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا جہاں پر جاہلی ابلیسی تہذیب اور اس کا تجارتی نظام عام ہو، کیونکہ اگر یہ وہاں رہے گا تو یقیناً اس کو سودی نظام کی حمایت کرنی ہوگی یا کم از کم خاموش رہنا پڑے گا، اور یہ خاموش رہنا بھی اس پر راضی رہنے جیسا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان اور بوڑھے جو اس وقت اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار دھن دولت اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں کو اپنا نشیمن بنا چکے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ابلیس کے نیو ورلڈ آرڈر نے ہر مسلمان کو سودی کاروبار میں ملوث کر دیا، اور اگر کوئی براہ راست ملوث نہیں تو اس کو اس سودی نظام کی ہوا ضرور لگ رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب امت کے سب سے معزز اور شریعت کے محافظ طبقے علماء کرام کو غیر شرعی فتاویٰ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دجالی قوتیں علی الاعلان اپنی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کر رہی ہیں، اور صرف اللہ کی حاکمیت کے سامنے سر جھکانے کا وعدہ کرنے والے مسلمان آج غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اللہ کے ساتھ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ مقررین خاموش ہیں، الا ماشاءاللہ اہل قلم سوائے چند کے یا تو قلم کے تقدس کو فروخت کر چکے یا پھر باطل کی گیدڑ بھبکیوں نے ان کے قلم کی سیاہی کو منجمد کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا گیا ہے جو مسلمانوں کو باطل کے سامنے سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہیں۔ جس طرف نظر دوڑاؤ مصلحتوں کی چادریں اوڑھے ایسے مسلمان نظر آتے ہیں کہ اگر ان کے دور میں دجال آ جائے اور اپنی خدائی کا اعلان کر دے تو شاید یہ مصلحت کی چادر سے باہر نکلنا پسند نہ فرمائیں، کیونکہ اس وقت بھی دجال کے ایجنٹ وہی بات کر رہے ہیں کہ یا تو ہماری صفوں میں شامل ہو جاؤ یا پھر ہمارے دشمنوں کی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اے مسلمانوں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ والی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اب درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے مجھے بھیجا ہے اس وقت سے جہاد جاری ہے، اور اس وقت تک جہاد جاری رہے گا جب تک میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکے گا نہ کسی انصاف والے کا انصاف۔ آپ نے فرمایا یہ دین باقی رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو ایک جماعت قیامت تک قتال کرتی رہے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی تب تک جہاد تر و تازہ رہے گا، اور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یہ جہاد کا دور نہیں، لہٰذا ایسا دور جس کو ملے تو وہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ایسے پڑھے لکھے لوگ کہیں گے جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔
حضرت ابو رجال جزری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، تو جب ایسا دور آ جائے تو تم جہاد کرنا، کیونکہ وہ افضل جہاد ہوگا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں اب کوئی جہاد نہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ بات شیطان نے پیش کی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کا مصداق خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد کا دور واضح ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح دور اور کون سا ہو سکتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں؟ جاہلوں کا تو کہنا ہی کیا، پڑھے لکھے حضرات بھی جہاد کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خصوصاً طالبان کی پسپائی کے بعد تو یوں لگتا ہے جیسے ہوا کا رخ ہی تبدیل ہو گیا ہو۔ جہاد کرنے والوں کو کسی کی باتوں یا مخالفتوں اور طعن و تشنیع سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تسلی دے دی ہے کہ ایسے وقت میں جہاد کرنا افضل جہاد ہوگا۔ مجاہدین کو اخلاص اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ اجنبیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جیسا کہ ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا اور اس بات کو وہ نہیں جانتے۔ عراق پر پابندی کی پیش گوئی مکمل ہو چکی ہے، سو اے ایمان والو اب کس بات کا انتظار ہے؟ مدینہ میں کوئی منافق نہیں رہ سکے گا، صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کے دین کی خاطر جان دینے کی ہمت رکھتے ہوں گے، کیونکہ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب دجال مدینہ کے باہر آئے گا اور اپنا گرز مارے گا تو اس وقت مدینہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس سے ڈر کر کمزور ایمان والے مدینہ سے نکل کر کفار کے ساتھ مل جائیں گے۔ حضرت ابو نضرہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ ہم نے پوچھا کہ یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر نے فرمایا رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں خلیفہ ہوگا جو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ حضرت ابو صالح تابعی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ آپ ذرا دنیا کا نقشہ اٹھائیں اور امریکن بحری بیڑوں کی موجودہ جگہوں کو دیکھیں تو یہ روایت بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کراچی کے ساحل سے لے کر صومالیہ تک تمام بحری گزرگاہوں پر عالمی کفر کا قبضہ ہے۔ 11 ستمبر کے بعد بحر ہند اور بحر ہند میں آنے جانے والے جہازوں کی چیکنگ بہت سخت کی جا رہی ہے، خصوصاً پاکستان سے جانے والے جہازوں کی چیکنگ انتہائی سخت ہوتی ہے۔ آئندہ حالات مزید سخت ہوں گے، جس کی وجہ سے سمندر کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کے نقشے پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دجالی قوتوں نے مدینہ اور مکہ کی ہر طرف سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، تمام سمندری راستوں پر ان کا کنٹرول ہے۔
इसी तरह खुश्की की जानिब से भी इन दोनों शहरों को मुकम्मल अपने घेरे में लिया हुआ है। ऐसा महसूस होता है गोया दजाली क़ुव्वतें हज़रत मेहदी तक पहुँचने वाली रसद व कुम्मत को हर तरफ से रोकना चाहती हैं और इन ख़ास जगहों पर अपना कंट्रोल चाहती हैं जहाँ से उनकी हमायत के लिए मुजाहिदीन आ सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, अनकरीब मदीना में मुसलमानों का मुहासरा किया जाएगा यहाँ तक कि आखिरी मोर्चा सलाह में होगा, और सलाह एक मुकाम है खैबर के करीब। खैबर मदीना मुनव्वरा से 60 मील दूर है। इस वक्त अमरीकी फ़ौजें मदीना से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों से खिताब किया, चुनाचा 3 मरतबा ये फरमाया। किसी ने पूछा कि यौमुल खलास क्या है? आपने फरमाया, दजाल आएगा और ओहद के पहाड़ पर चढ़ेगा, फिर अपने दोस्तों से कहेगा कि क्या इस कसरे अबीज़ यानी सफ़ेद महल को देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर मदीना मुनव्वरा की जानिब आएगा तो उसके हर रास्ते पर हाथ में नंगी तलवार लिए एक फ़रिश्ते को मुकर्रर पाएगा। चुनाचा वो दूसरी तरफ जाएगा और अपने खैमे पर ज़रब लगाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा को 3 झटके लगेंगे, जिसके नतीजे में हर मुनाफिक मर्द व औरत और फासिक मर्द व औरत मदीना से निकलकर इनके साथ चले जाएंगे। इसी तरह मदीना गुनाहगारों से पाक हो जाएगा और यही यौमुल खलास यानी छुटकारे या निजात का दिन है। ये हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है। इमाम ज़ैबी ने इसकी तौसीक़ की है और इलामा नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है। दजाल जब मस्जिद नबवी को देखेगा तो इसको कसरे अबीज़ यानी सफ़ेद महल कहेगा। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे, उस वक्त मस्जिद नबवी बिल्कुल सादा मिट्टी और गारे की बनी हुई थी, और अब मस्जिद नबवी को अगर दूर से या किसी ऊंची जगह से देखा जाए तो ये दीगर इमारतों के दरमियान बिल्कुल किसी महल की मानने लगती है। मस्जिद नबवी की एक तस्वीर सेटेलाइट से ली गई है, जिसमें मस्जिद नबवी बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रही है। नीज़ एक दूसरी रवायत में, जिसमें दज्जाल के वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़ों का जिक्र है, तो 7 दरवाज़ों से मुराद शहर में दाखिले के 7 रास्ते भी हो सकते हैं। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के 7 बड़े रास्ते हैं। जद्दा से आने वाला, मक्का मुकरमा से आने वाला, रबीक से आने वाला, एयरपोर्ट से शहर में आने वाला, तबूक से आने वाला, और बाकी 2 रास्ते वो हैं जो मुज़ाफ़ाती इलाकों से आते हैं। अहले ईमान के लिए इंतहाई गौर व फ़िक्र का मुकाम है। तो सामीन, आज की वीडियो का हम यहीं इख्तिताम करते हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इन दज्जाली फितनों से बचाते हुए हमारा ख़ात्मा ईमान की हालत पर करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।